ایک عام خیال یہ ہے کہ اسلام میں تصویر بنانا حرام ہے اور رسول اللہ کی تصویر بنانا بہت بڑا گناہ یا توہین ہے۔ سچ یہ ہے کہ مسلمان خود صدیوں تک رسول پاک، اہل بیت اور صحابہ کی تصویریں بناتے رہے۔ ایران، ترکی، یورپ اور امریکہ کے مختلف کتب خانوں میں ایسی درجنوں کتابیں موجود ہیں جو مسلمانوں نے لکھی اور ان میں رسول اللہ کی شبیہیں ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں 13ویں، 14ویں اور 15ویں صدی کی کتابوں کا ذکر کریں گے۔ بعد کی کتابوں اور تصویروں کی تفصیل اگلی ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔ مشیگن یونیورسٹی کی پروفیسر کرسٹین گروبر اسلامی آرٹ کی ریسرچر ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب دا پریز وردی ون میں تحقیق کے حوالے کے ساتھ بتایا ہے کہ رسول اللہ کی تصاویر ان کے وصال کے 250 سال بعد یعنی 3 صدی ہجری میں بنائی جانے لگی تھیں۔ ہلاکو خان نے سن 1258 عیسوی میں بغداد کے تمام کتب خانوں کو تباہ کر دیا تھا۔ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ ان میں ایسی کتابیں بھی ہوں جن میں رسول اللہ کی تصاویر ہوں۔ اب اس واقعے سے پہلے کی صرف 2 کتابیں ایسی ہیں جن میں رسول پاک کی شبیہیں ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب الاغانی ہے۔ ابو الفرج اصفہانی نے شاعری اور موسیقی پر یہ شاہکار کتاب 10ویں صدی عیسوی میں لکھی۔ سن 1219 عیسوی کے ایک نسخے میں ایک تصویر سے متعلق کرسٹین گروبر کا خیال ہے کہ وہ رسول اللہ کی ہے، اور نجران کے مسیحی علماء مباہلے کے موقع پر حاضری دے رہے ہیں۔ 2 فرشتے اوپر نظر آ رہے ہیں جبکہ رسول اللہ کی کمر سے ذوالفقار بندھی ہے۔ یہ تصویر مصر کے قومی کتب خانے میں موجود ہے۔ محبت کی ایک قدیم داستان کا نام ورقہ و گلشا ہے جو 11ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی۔ اس کا سن 1250 عیسوی کا باتصویر نسخہ استنبول کے توپ کاپی میوزیم میں موجود ہے۔ یہ ایک شاعر ایوقی کی نظم ہے جس میں ایک نوجوان ورقہ اور اس کی محبوبہ گلشا کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ ایک جنگ میں مارے جاتے ہیں۔ کہانی کے مطابق رسول اللہ کو خبر ملتی ہے تو وہ دمشق آتے ہیں اور معجزے سے ورقہ اور گلشا کو زندہ کر دیتے ہیں۔ شام کا یہودی بادشاہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اس واقعے کی 2 تصاویر اس کتاب کے آخر میں شامل ہیں۔ 13ویں صدی عیسوی کی ایک اور کتاب مرزبان نامہ ہے جو سعد الدین وراوینی نے لکھی۔ یہ حکایات کی کتاب ہے جس کا سن 1299 عیسوی کا نسخہ استنبول کی لائبریری آف آرکیولوجیکل میوزیم میں محفوظ ہے۔ اس میں رسول اللہ کی تصویر کتاب کے آغاز میں ہے۔ وہ ایک تخت پر بیٹھے ہیں، ان کے اوپر 2 فرشتے نظر آ رہے ہیں اور صحابہ بھی موجود ہیں۔ تاریخ بلمی فارسی نثر کی قدیم کتاب ہے جسے سامانی عہد کے وزیر محمد بلمی نے 10ویں صدی عیسوی میں تحریر کیا۔ اس کے کئی مخطوطے دستیاب ہیں۔ 13ویں صدی کا ایک نسخہ واشنگٹن کی فریئر گیلری آف آرٹ میں موجود ہے۔ اس کے تقریباً ہر صفحے پر تصویریں ہیں اور کئی میں رسول اللہ کی زندگی کی جھلکیاں ہیں۔ 14ویں صدی عیسوی باتصویر قلمی نسخوں کے عروج کا دور تھا۔ اس صدی کے متعدد مخطوطے دستیاب ہیں جن میں رسول اللہ کی شبیہیں ہیں۔ ایک کتاب ابو ریحان البیرونی کی آثار الباقیہ ہے۔ یہ کتاب 1000 عیسوی میں لکھی گئی تھی، لیکن اس کا سب سے قدیم نسخہ ایڈنبرا یونیورسٹی کی لائبریری میں سن 1307 عیسوی کا ہے۔ اس کی بعض تصویریں اتنی مقبول ہوئیں کہ دوسری کتابوں میں ان کی نقول بنائی گئیں،
اور مغرب میں بھی انہیں ری پرنٹ کیا گیا۔ ان میں رسول پاک کی تصاویر شامل ہیں۔ اس کتاب کا ایک اور باتصویر نسخہ فرانس کی نیشنل لائبریری میں بھی ہے، لیکن اس کے سال کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ ایک اور کتاب رشید الدین ہمدانی کی جامع التواریخ ہے، جو تقریباً انہی دنوں تحریر کی گئی جب آثار الباقیہ کا نسخہ ترتیب پا رہا تھا۔ اس کتاب میں درجنوں تصویریں ہیں، جن میں رسول اللہ کو بھی کئی میں دکھایا گیا ہے۔ ہمدانی کی زندگی میں اس کتاب کے 20 نسخے تیار کیے گئے تھے، لیکن ان میں سے صرف 2 مل سکے ہیں، جو توپ کاپی میوزیم میں محفوظ ہیں۔ بعد کے کئی نسخے استنبول کے علاوہ ایڈنبرا یونیورسٹی لائبریری، فرانس کے نیشنل میوزیم اور بعض فولیو خلیلی کلیکشن آف اسلامک آرٹ کے پاس ہیں۔ تاریخ کی ایک اور کتاب سیر نبی ہے، جسے مصطفیٰ بن یوسف نے سن 1388 عیسوی میں تحریر کیا۔ 200 سال بعد مصطفیٰ ابن ولی نے اس مخطوطے کے لیے تصویریں بنائیں۔ یہ کہنا دشوار ہے کہ ساری تصویریں ایک مصور کی ہیں، کیونکہ ان کی مجموعی تعداد 814 ہے۔ چونکہ یہ سیرت کی کتاب ہے، اس لیے اس میں رسول اللہ کی بہت سی تصویریں ہیں۔ اس مخطوطے کی 6 جلدیں ہیں، 3 توپ کاپی، ایک نیو یارک پبلک لائبریری اور ایک ڈبلن کی چیسٹر بیٹی لائبریری میں ہے۔ ایک جلد گم شدہ ہے۔ 2 درجن سے زیادہ تصویریں پرائیویٹ کلیکٹرز کے ہاتھوں میں ہیں، جن کی نیلامی ہوتی رہتی ہے اور وہ بہت مہنگی بکتی ہیں۔ ابو القاسم فردوسی کی نظم شاہ نامہ شاہکار قرار دی جاتی ہے۔ یہ نظم 1010 عیسوی میں مکمل ہوئی، لیکن 14ویں صدی سے پہلے کا کوئی باتصویر نسخہ دستیاب نہیں۔ 14ویں صدی کے 10 نسخے استنبول سمیت مختلف شہروں کی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ بعد کے ادوار میں بھی تصویری نسخے بنائے جاتے رہے۔ بعض نسخوں کے اوراق منتشر ہو گئے۔ نیو یارک کے میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ میں 16ویں صدی کے ایک نسخے کے چند اوراق موجود ہیں۔ ان میں ایک تصویر میں رسول اللہ کے ساتھ حضرت علی اور حسنین موجود ہیں۔ مجمل التواریخ والقصص کے مصنف کا نام کسی کو معلوم نہیں۔ اس کے 4 نسخے برلن، ہائیڈلبرگ، پیرس اور ڈبلن کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ سن 1425 عیسوی کے نسخے میں وہ منظر موجود ہے جب جبرائیل وحی لے کر غار ہرا میں رسول کے پاس آتے ہیں۔ ایسی ہی ایک کتاب مجمع التواریخ ہے، جو حافظ ابرو نے سن 1426 عیسوی میں تحریر کی۔ اولین نسخے کے اوراق توپ کاپی اور نیو یارک کے میٹروپولیٹن میوزیم سمیت مختلف مقامات پر بکھرے ہوئے ہیں۔ میٹروپولیٹن میوزیم میں موجود ایک ورق پر رسول اللہ کو اونٹ پر سواری کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کے کئی اور مخطوطے ایشیا اور یورپ کے مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں۔ اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ تصاویر واقعہ معراج کی بنائی گئی ہیں۔ اس واقعے پر ایک کتاب کا نام نہج الفرادیس ہے، جس کے مصنف محمود ابن علی السرائی تھے۔ اس کا سب سے قدیم نسخہ سن 1358 عیسوی کا ہے، لیکن اس کے اوراق بھی مختلف کتب خانوں اور پرائیویٹ کلیکٹرز میں منتشر ہیں۔ کوپن ہیگن کے ڈیوڈ کلیکشن میں اس کی 7 تصاویر موجود ہیں۔ ایک اور مشہور کتاب کا نام معراج نامہ ہے۔ اسے میر حیدر نے سن 1436 عیسوی میں تحریر کیا اور ملک بخشی نے تصاویر بنائیں۔ یہ نسخہ نیشنل لائبریری آف فرانس میں موجود ہے اور اس میں واقعہ معراج کی درجنوں تصاویر ہیں۔ لندن کے کیئر کلیکشن آف اسلامک آرٹ میں
واقعہ معراج سے متعلق ایک انوکھی تصویر ہے۔ خیال ہے کہ یہ 14ویں صدی عیسوی میں تبریز میں بنائی گئی۔ اس میں رسول اللہ براق پر سوار ہیں، لیکن ان کے نقوش منگول لوگوں جیسے ہیں۔ براق کسی بادشاہ کے اوپر سے گزر رہا ہے، جس کا واقعہ معراج میں کوئی ذکر نہیں۔ گویا یہ تصویر مصور کی اپنی اختراع ہے۔ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو مسلمانوں کی ان کتابوں کے بارے میں بتاؤں گا جن میں 16ویں صدی کے بعد رسول اللہ کی تصویریں شامل کی گئیں۔